15 شوال المکرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آج کی گفتگو اسی مناسبت سے ہوگی کیونکہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے تذکرے کرنے سے اسلام کی جرت میں اضافہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی بہادری میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان والوں کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، کردار ملتا ہے، گفتار کا انداز ملتا ہے، وفا ملتی ہے۔ ان تاریخ ساز لوگوں میں، تاریخ ساز شخصیات میں ایک شخصیت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی جس لونڈی نے دودھ پلایا تھا، سویبیہ نے، اسی لونڈی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا دودھ پلایا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 رشتے ہو گئے، ایک آپ چچا ہو گئے، ایک رضائی بھائی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع سے ہی بہت پیارے تھے، اور بھتیجے ویسے پیارے ہوتے ہیں، بھائی بھی پیارے ہوتے ہیں، بھتیجے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بشرطے کہ چچا انصاف پسند ہو، واقعی محبت کرنے والا ہو، دل کا صاف ہو، تو بھتیجے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہونے کی وجہ سے پیارے تھے، اور ویسے بھی آپ کی جو مبارک زندگی ہے، آپ کا جو مبارک کردار ہے، آپ کا جو مبارک گفتگو کرنے کا انداز ہے، وہ ہے ہی ایسا کہ جو بھی آپ کی صحبت میں بیٹھے آپ کے ساتھ پیار ہی کرنے لگ جائے۔ اور پھر جو آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہو، جو ساتھ ہی کھیلا ہو، جس نے ساتھ ہی سفر کیے ہوں، جس نے ساتھ ہی فیصلوں میں بیٹھ کر فیصلے کیے ہوں، فیصلے سنے ہوں، گفتگو کی ہو، جن کا کردار آنکھوں کے سامنے ہو، ان کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو سامنے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے، تو آپ کو پھر کیسے ہی آپ پیارے نہ ہوں؟ یقیناً آپ کا پیار آپ کے کردار کی وجہ سے تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ بڑے قوی ہیکل جوان، بڑے زبردست تیر انداز، نیزہ باز، اور تلوار میں بڑی مہارت رکھنے والے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والے تھے، 2 تلواریں اکٹھی چلاتے تھے۔ یہ آپ کی منفرد ایک صلاحیت تھی جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی، اور بہت ہی بڑے شکاری تھے۔ آپ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ شیروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ اب وہ قوم جو کاکروچ سے ڈر جاتی ہو، وہ قوم جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہو، اس کے سامنے بہادری کے قصے سنائیں۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا امیر حمزہ شیروں کا شکار کیا کرتے تھے، بہادری کا یہ عالم تھا، اور اکثر شکار پر ہی رہا کرتے تھے۔ اور یہ جو شیروں کا شکار تھا، یہ ایک شوق کی بنیاد پر تھا۔ یہ جو شکار کرتے ہیں نا، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک کیسا شوق ہے، کیسا ایک جنون ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ شکار کر کے واپس آئے تو آپ کو آپ کی بہن نے بتایا کہ آج پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ فرمایا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے برا بھلا کہا ہے، بد زبانی کی ہے، اور بڑی اس نے بد کلامی کی ہے۔ اچھا، بس یہ سننا تھا، آپ کا خون جوش مارنے لگا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
ان نوجوانوں میں سے تھے، ان بہادروں میں سے تھے جن سے پورا عرب ڈرتا تھا، پورا مکہ ڈرتا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنی بہن کی زبانی یہ سنا تو وہی آپ نے کمان جو تیر اندازی کر کے شکار کے لیے لے کے گئے تھے، تیر اندازی کے لیے، تو وہی کمان لے کے آپ ابو جہل کے پاس پہنچے۔ ابو جہل اس وقت کعبے کے سین میں بیٹھا ہوا تھا ایک طرف، اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے وہ کمان زور سے ابو جہل کے سر میں ماری، اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اب ابو جہل کے اوپر ایسا روب پڑا، وہ بول نہیں سکا، بلکہ ارد گرد بیٹھے جو لوگ بولنے لگے ان کو بھی کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اور پھر وہ قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا بندہ اگر کسی کے اوپر روب جھاڑ رہا ہو نا، تو چھوٹا بندہ پھر اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، منت سماجت کی کوشش کرتا ہے، اپنے بہانے پیش کرتا ہے، اپنی معذرت پیش کرتا ہے۔ تو ابو جہل ویسے ہی بہانے پیش کرنے لگا، معذرت کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ آپ خود ہی بتائیے آپ کا جو بھتیجا ہے وہ کس طرح کی تبلیغ کرتا ہے، ہمیں وہ بے وقوف سمجھتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب جیسے ابو جہل نے یہ کہا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا، تو تمہیں بے وقوف نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، سنو آج کے بعد میں بھی محمد کے دین پر ہی ہوں۔ بس آپ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ صبح کو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ابو جہل کے ساتھ میں نے یہ کیا اور مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے بارے میں بتاتے جاتے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کہتے جاتے کہ میرے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا نا، اس وقت پھر اسلام کی جان میں جان آ گئی۔ پہلے چھپ کر تبلیغ ہوتی تھی، اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور اب چھپ کر تبلیغ نہیں ہوگی۔ دو شخصیتیں ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب، یہ کمال کی شخصیتیں ہیں اسلام میں، ان کا بڑا نام ہے، ان کی دلیری کے قصے ہیں، ان کی بہادری کے قصے ہیں، اور ان کی وجہ سے دین کو تقویت ملی ہے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول آپ نے کیا نا، تو آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، لوگوں نے بتایا کہ حمزہ عمر آ رہا ہے، فرمایا آنے دو، اگر وہ عمر ہے تو میں بھی حمزہ ہوں، آنے دو۔ لوگوں نے بتایا کہ تلوار بھی ننگی لے کے آ رہا ہے، فرمایا آنے دو، ہم نے بھی کچھ چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی، آ جائے۔ یعنی اگر وہ بہادر ہے تو ہماری بہادری کے بھی تو قصے سنائے جاتے ہیں، ہم بھی تو شیروں کے شیر ہیں، مکہ کا شیر آپ کو کہا جاتا تھا اس وقت، لیکن جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا نا تو پھر آپ اللہ کے شیر ہوئے اور اللہ کے رسول کے شیر بنے، اسد اللہ و اسد رسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو فرمایا، آپ اسد اللہ ہیں، آپ اسد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ فرمایا آنے دو۔ حضرت عمر وہ تو پہلے ہی انتظام ہو چکا تھا نا ان کے اسلام قبول کرنے کا، رسول اللہ پہلے ہی اللہ سے مانگ چکے تھے، وہ گھر سے تو چلے تھے انتقام لینے، لیکن یہاں آ کے تو پھر دنیا ہی بدل گئی۔ پتہ ہی نہیں چلتا دنیا، دل کی دنیا کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یقین جانیے اگر رسول اللہ کے ساتھ سچی وفا ہو نا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا دفاع کرنے کا انداز ہو، تو پھر دل کی دنیا بدل ہی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جس وقت دفاع کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس وقت تو ایماندار نہیں تھے نا، مومن نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر رہے تھے تو اس سچے اور اخلاص کے ساتھ دفاع کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس برکت کی وجہ سے دل کی دنیا بدل دی اور ایمان قبول کر لیا، کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ اندازہ کیجئے نا، 6 سال بھی تو گزرے نا، آپ کو پتہ چلا کہ محمد آپ کے جو بھتیجے ہیں وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ایک نیا دین لے کے آئے ہیں، بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ پہلے بھی تو سنتے رہے نا، پہلے تو کلمہ نہیں پڑھا، پہلے تو اسلام قبول نہیں کیا، مگر جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کرنے کی برکت آپ کو ملی تو اس برکت سے فوراً دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کلمہ پڑھا، اور پھر انہوں نے عرض کی حضور
عمر نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اب بھی ہم چھپ چھپ کے عبادتیں کریں؟ نہیں، اب عبادت کھلے عام ہوگی. پہلے تبلیغ کھلے عام، اب عبادت کھلے عام. اب 2 شیر اللہ کے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. اب حضرت عمر نے عرض کی حضور اب ہم تبلیغ کرنے کے لیے کھلے عام جائیں گے. طریقہ کیا ہوگا؟ عرض کی 2 صفیں بنیں گی، مسلمانوں کی 2 صفیں بنیں گی. ایک صف کے آگے میں ہوں گا اور ایک صف کے آگے امیر حمزہ ہوں گے. یہ 2 شیر. اور پھر جب مکے میں نکلے نا تو اعلان کرتے ہوئے نکلے کہ کسی کی جرت ہے تو سامنے آئے، کسی نے بچے یتیم کرنے ہیں تو سامنے آئے. اس انداز میں انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، دین کا پرچار کیا ہے. آج اگر دین کا سٹینڈ لینے کے لیے کوئی تھوڑی سی سختی کرے نا تو کہتے ہیں یہ شدت پسند ہے. اگر دین کی تبلیغ کرنے میں شدت ہے، شدت پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے، تو پھر صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے اس انداز میں للکار کے دین کی تبلیغ کی ہے؟ ان کی دین کی تبلیغ کے بارے میں کیا کہیں گے اور ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے تو ہم گیت گاتے ہیں، نغمے سناتے ہیں، ان کی تو ہم شان و شوکت منبر پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں اور عشش کر اٹھتے ہیں. لیکن عصر حاضر میں ہمارے دور کے اندر اگر کوئی دین کی تبلیغ کے اوپر شدت اختیار کرتا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں. یہ دوہرا معیار ہے ہمارا. اللہ اکبر. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل پھر آپ کی وفا میں اور آپ کے دفاع میں رہے. جب کلمہ پڑھ لیا اس وقت جو مکہ کے حالات تھے نا، مسلمان کافروں کے سامنے ایسے ہی تھے جیسے آج اسرائیل اور امریکہ کے سامنے ہم ہیں، یا یوں کہیں اسرائیل اور امریکہ کے سامنے بیچارہ غزہ ہے کہ بدمست ہاتھی کی طرح وہ چڑھائی کرتا چلا جا رہا ہے غزہ کے اوپر اسرائیل، اور دوسری طرف ہم صرف اعلانات کر رہے ہیں اور ہمارے بزدل حکمران صرف بیان ہی دینے کی حد تک دلیری نہیں دکھا رہے کہ کوئی سخت بیان تو دے دیں نا، تھوڑا سا آنکھ میں آنکھ ڈال کے للکار تو دیں. لڑنے تو نہیں جاتے، للکار تو دیں، کوئی دھمکی تو دے دیں. نہیں، ہمارے اندر کی تو غیرت ہی ختم ہو چکی ہے نا. جو اسلامی حمیت ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے. بلکہ میں نے سنا بعض ایسے سکالرز ہیں اس وقت، آپ اندازہ کیجئے اس ماحول میں کہ جس وقت غزہ کے اوپر اسرائیل نے دھاوا بولا ہوا ہے، ان کے بچے یتیم کر رہا ہے، ان کے بچوں کو شہید کر رہا ہے، ان کی عمارتوں کو گرا رہا ہے، ان کے گھر گرا رہا ہے، گھر میں گھسا ہوا ہے، ان کی عزتیں پامال کر رہا ہے. ایسے ماحول میں جب دشمن گھر میں گھسا ہوا ہے تو کچھ سکالرز وہ اپنی روشن خیالی سے یہ فتویٰ دے رہے ہیں چونکہ مسلمانوں کی قوت کافروں کے مقابلے میں کمزور ہے اور جہاد کی فرضیت کے لیے مسلمانوں کی قوت کافروں کے برابر ہونا یا ان سے زیادہ ہونا ضروری ہے. اس لیے مسلمان چونکہ کافروں کے مقابلے میں جنگی اعتبار سے کمزور ہیں تو ان کے اوپر جہاد فرضی نہیں ہے. الیاذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی دشمن ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں مارتا رہے اور ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پڑے رہیں کہ بھائی جتنا مارنا ہے مار لو، پھر نکل جاؤ، ہم نے آپ سے لڑنا نہیں ہے. آپ نے ہمارے بچوں کو شہید کرنا ہے کر دو، ہماری عزت پامال کرنی ہے کر دو، لیکن چونکہ ہمارے اوپر جہاد فرضی نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس، ہم کمزور ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیے، ابتدائی طور پر تو آپ بھی دیکھیں گے کہ جس سے لڑ رہے ہیں کیا اس سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں. آپ ایک گنا سوچیں گے کہ نہیں بھائی یار وہ طاقت میں زیادہ ہے، میں نہیں لڑتا اس کے ساتھ، بہانے کریں گے، ادھر ادھر نکل جائیں گے، چلو ابتدائی طور پر. لیکن اگر وہ طاقتور آ کے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کر دے تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ کمزور ہیں، نہ لڑیں، لڑنے کی ضرورت نہیں. اگر لڑوں گا تو مارا جاؤں گا، تو مارے تو ویسے بھی جائیں گے، آپ کے سامنے آپ کی عزت پامال کی جا رہی ہو، آپ کہیں نہیں میں تو کمزور ہوں. کیا یہی والی پالیسی اختیار کریں گے؟ اور میرے بھائی شیر جب بلی کو پنجہ مارے نا تو آخر میں بلی بھی اپنا پنجہ مار لیتی ہے، حالانکہ لڑنے کی پوزیشن نہیں ہوتی اس کی، ابتدائی طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھتی، مگر جب سر پہ آ جاتی ہے تو پھر سینہ سپر ہو کے لڑنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، مجھے بتائیں جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ 313. اس وقت
افرادی قوت سب سے بڑی قوت ہوتی تھی، تیر تلوار ہی ہوتے تھے، افرادی قوت جو آپ کے لشکر کی قوت ہے یہ سب سے بڑی قوت ہوتی تھی، کہ جس کے پاس لشکر بڑا تو وہ طاقتور زیادہ. تو اس وقت مسلمانوں کا لشکر کتنا؟ 313، مقابلے میں کتنے؟ 1000. اب اگر جہاد فرض ہوتا ہے قوت کی بنیاد پر کہ مسلمانوں کی قوت برابر ہو کافروں کے یا پھر کافروں سے زیادہ ہو، تو آپ بتائیے غزوہ بدر غلط ہوا؟ اس وقت تو مسلمانوں کی قوت کمزور تھی، نہ مسلمانوں کے پاس برابر کے تیر تھے، نہ مسلمانوں کے پاس برابر کی سواریاں تھیں، نہ مسلمانوں کے پاس برابر کی افرادی قوت تھی، ہر اعتبار سے مسلمان کمزور تھے. اس کے باوجود غزوہ بدر ہوا، میرے آقا شریک ہوئے اور وہ غزوہ جیتا بھی، فتح بھی ملی. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد 700 ہے، ان کے مقابلے میں کافروں کی تعداد 3000 ہے. کیا لڑا نہیں گیا؟ کیا میرے آقا اس میں شریک نہیں ہوئے؟ کیا اس وقت مسلمانوں کی افرادی قوت کمزور نہیں تھی؟ اس کے باوجود غزوہ فرض تھا نہیں تھا. غزوہ خندق کو دیکھ لیں، غزوہ خندق میں مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے اور سامنے کافر کتنے؟ 20000. اتنی کم قوت کے باوجود مسلمان غزوہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اور میرے بھائی یہ فارمولہ پتہ نہیں انہوں نے نکالا کہاں سے ہے. اچھا پھر ابتدائی طور پر بھی اگر وہ کہیں چلے ہم مان لیں کہ جناب ابتدائی طور پر اگر آپ کی قوت کمزور ہو اور آپ کے دشمن کی قوت زیادہ ہو تو پھر آپ لڑنے کے لیے نہ جائیے، کوئی دانش مندی نہیں ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں. مگر جس وقت ظالم دشمن آپ کے سر پر سوار ہو جائے، مسلط ہو جائے، آپ کے بچوں کو مار رہا ہو، اس وقت یہ قوت کے برابر ہونے کا سوال کہاں سے آ گیا؟ ہمارے بچوں کو غزہ میں مار رہا ہے، ہمارے بچوں ہمارے عورتوں کی عزت پامال کر رہے ہیں اور وہ دن دناتے پھر رہے ہیں. اس کے باوجود نہیں، ہم چونکہ کمزور ہیں لہٰذا ہم اپنے گھر چھپ کے بیٹھے رہیں. یہ مت سوچو کہ وہ ان سے لڑنے کے بعد آپ کو چھوڑ دے گا، نہیں، وہ ایک ایک کر کے لڑ رہا ہے. آپ یکجا نہیں ہو رہے نا، وہ ایک ایک کر کے لڑ رہا ہے. پہلے ان کے ساتھ لڑے گا، ان کو نیست و نابود کرنے کے بعد پھر وہ آپ کی طرف رخ کرے گا، فکر نہ کرو. پھر اس وقت آپ کہیں گے کہ جی ہمارے اوپر اب جہاد فرض ہو گیا، تو اب اس وقت تو پھر آپ بالکل ختم ہی ہو چکے ہوں گے. ارد گرد سے جب آپ کے سارے مسلمانوں کو ختم کر لے گا نا تو پھر وہ آپ کی طرف بھی آئے گا. بارکیف اس وقت جب یہ کیفیت تھی، اس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر ہو کے مسلمانوں کی صف کے سامنے کھڑے ہوئے اور مقابلہ کیا. جس وقت غزوہ احد ہوا نا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس غزوے میں موجود تھے. چونکہ غزوہ احد میں ہند کا بھائی مارا گیا تھا تو اس نے ایک وحشی نام کے بہت ہی ماہر قسم کے نیزہ باز کو تیار کیا تھا کہ تمہارا ہدف صرف حمزہ ہے. اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وحشی بعد میں جو مسلمان ہو گئے، انہوں نے زور سے ایک نیزہ مارا دور سے، کیونکہ آپ تو گھوڑے پر سوار تھے اور جس طرف جاتے تھے اسی طرف کافروں کی لاشیں ہوتی تھیں. بڑے بہادر تھے، بڑے جاں باز قسم کے آدمی تھے، بڑے لڑاکے تھے، بہت بڑے تلوار باز تیر باز تھے. اس نے دور سے نیزہ مارا جو آپ کو لگا اور آپ نیچے گرے. پھر انہوں نے یلغار مچا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا نا تو انتقام ہوتا ہے نا، انتقام کا جذبہ، تو وہ ہند نامی عورت، بعد میں ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، اس وقت چونکہ وہ انتقام میں تھی، بعد میں تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی. اس وجہ سے آج کچھ لوگ ان کی بات کرتے ہوئے یہ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکتے. اس وقت جو انہوں نے کردار کیا وہ اس وقت کا بیان کرو. اب ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ واضح کرو کہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس بھی بنی تھی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی ہیں. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ، اچھا ہندا لفظ غلط ہے، جو نام ان کا لیا جاتا ہے نا ہندا غلط ہے، ان کا نام ہے ہند، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. اچھا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح کیا. مسلح کہتے ہیں ناک کان کاٹ دینا.
اس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کو کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے اور نیزہ مار کے کلیجہ نکال لیا، اور پھر بعد میں اس کو انتقام کی وجہ سے چبایا۔ آہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنے غم زدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوئے، صحابہ کہتے ہیں کبھی میرے آقا اتنے مغموم نہیں ہوئے، کیونکہ محبت ہی آپ کو اتنی تھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت مغموم ہوئے۔ اور ہر ایک کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بار جنازہ پڑھایا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخص تھے جن کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا، 70 مرتبہ، اندازہ کر لیجیے۔ اور جس وقت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے پڑی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے، اور اس غم کی حالت میں کہہ رہے تھے یا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حمزہ تو یا اما رسول اللہ، اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، اے حمزہ اے نیکیاں کرنے والے حمزہ، یا حمزہ تو یا اسد اللہ یا اسد رسول اللہ، اے حمزہ اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر، یا حمزہ تو یا کاشف القربات، اے حمزہ اے مصیبتوں کو دور کرنے والے حمزہ، یا حمزہ تو یا ذاب ان وجہ رسول اللہ، اے حمزہ رسول اللہ کے سامنے ڈھال بننے والے حمزہ۔ اس طرح کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار رو رہے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور پھر اس وقت اسلام کی غربت کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دینے کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا، اتنا کپڑا تھا کہ اگر آپ کے چہرے کو ڈھانپتے تو آپ کے قدم مبارک ظاہر ہو جاتے، اگر قدم کی طرف کھینچتے تو چہرہ مبارک ظاہر ہو جاتا۔ آخر کار یہ کیا گیا کہ آپ کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپا گیا اور اذخر نامی گھاس سے آپ کے قدمین مبارکین کو ڈھانپا گیا۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، کمال، سبحان اللہ، آپ کی شہادت کی قبولیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی آپ کی شہادت کے 46 سال بعد، اس وقت ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خندق کھودی جا رہی تھی، اس وقت نہر کھودی جا رہی تھی، تو کسی نے نا وہ اسی طرف اپنے پھوڑے لگانا شروع کر دیا اور کھودنا شروع کر دیا جس طرف حضرت سیدنا امیر حمزہ اور دیگر شہدائے بدر مدفون تھے۔ وہ ہوا یہ کہ شہدائے بدر کی قبریں کھل گئی، شہدائے عہد کی قبریں کھل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ بتاتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا دور تھا، صحابہ بتاتے ہیں کہ بعض شہدائے عہد نے اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اگر ہم ہاتھ اٹھاتے تو خون جاری ہو جاتا، دوبارہ ہاتھ ان کے زخم پر دوبارہ رکھ دیتے تو خون بند ہو جاتا۔ یعنی اس وقت تک 46 سال گزر گئے تھے، آپ اندازہ کیجئے۔ شہید کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی، اور جس طرح حدیث میں ہے نا کہ قیامت کے دن شہید آئے گا اور خون کے فوارے اس کے جاری ہوں گے، یہ شہداء کی شان ہوگی، اور کستوری کی خوشبو ہوگی ان کے خون سے۔ اور اس وقت بھی صحابہ کہتے ہیں جس وقت ان کی قبریں کھلی نا تو ان کی قبروں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور پھر کسی کا غلطی سے پھوڑا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک پر لگ گیا، تو جیسے ہی وہ پھوڑا لگا نا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، یعنی پتہ چلتا تھا کہ ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے، جیسے زندہ کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے نا، تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک سے ویسے فوارہ پھوٹ پڑا۔ اچھا، میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں خاص لوگوں کو پتہ ہے۔ اگر کسی بندے کا کام پھنسا ہوا ہو نا، مشکل حل ہی نہ ہو رہی ہو، سفارش قبول ہی نہ ہو رہی ہو، حضور کی بارگاہ میں بار بار وہ سفارش کرتا ہے کہ حضور یہ میرا کام کروا دے، آپ میرے لیے دعا کریں، میری یہ سفارش کر دیں، بار بار سفارش کرتا ہے، اس کی قبول نہیں ہوتی، مشکل حل نہیں ہوتی، تو مجرب وظیفہ ہے، مجرب نسخہ ہے کہ وہ جمعے والے دن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور وہاں جا کر حضرت سیدنا امیر حمزہ کو عرض کرے کہ آپ میرے لیے درخواست کریں حضور کی بارگاہ میں تاکہ میری سفارش ہو اور میرا کام ہو جائے۔ تو مجرب یہ نسخہ ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں کی ہوئی درخواست قبول ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور بندے کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
یہ شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو. اب جب آپ کبھی مدینے جائیں، آپ کو اگر موقع مل جائے، یہ سعادت مل جائے، کوئی پریشانی ہو تو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں ضرور عرض کیجیے گا کہ آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ ہماری اس مصیبت کو ٹال دے گا. تو یقین جانیے یہ مجرب نسخہ ہے، آپ کی بارگاہ میں کی ہوئی عرضی وہ قبول ہی ہوتی ہے. اسی طرح ایک بارگاہ اور بھی ہے جو بہت مقبول بارگاہ ہے، وہ ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ. آپ کی بارگاہ میں بھی کی ہوئی سفارش رد نہیں ہوتی. آپ کی بارگاہ میں سفارش کریں، آپ حضرت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سفارش کرتی ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے، سفارش سے آپ کی مغفرت بھی ہو جائے گی، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. کیونکہ آپ کی سفارش سے، قرآن کہہ رہا ہے، آپ کی سفارش سے مغفرت بھی ہوتی ہے اور بخشش بھی، اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.